ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جوید صاحب جو کہ کراچی تو تشریف لے آئے، قاری صاحب دا بڑا حوصلہ ہے، مغرب دے آ کے بیٹھے، کوئی آدھا میں 9 بجے آیا، کوئی آدھا 10 بجے آیا، قاری صاحب مغرب دے آ کے بیٹھے نے اور انہاں کوئی احتجاج نہیں کیتا میری تقریر پہلے کراؤ۔ جدو بندہ آ گیا ہے، جدو واری آ گئی، چند منٹ حاضری دے کے بندہ رخصت ہو جائے۔ میں ساڑی جماعت دے بہترین مقرر خطیب محترم جناب قاری صبغت اللہ حسن صاحب بھی تشریف فرمان ہے۔ انشاءاللہ قاری خلیل الرحمان جوید صاحب تو بعد قاری صبغت اللہ حسن صاحب خصوصی دعا بھی فرمان گے اور پھر نال قرآن اندازی بھی ہوئے گی۔ علماء واسطے علیحدہ قرآن اندازی، ایک عمرے دا ٹکٹ علماء واسطے، قرآن کرام واسطے اور نعت خانہ واسطے، اور ایک عمرے دا ٹکٹ، 2 عمرے دے ٹکٹ سامعین حضرات واسطے۔ تو احباب تشریف رکھو دل جمی دے نال، جڑے پچھلیاں نشستاں تے نے اگے تشریف لے آؤ۔ الحمدللہ محترم جناب قاری خلیل الرحمان جوید صاحب بڑا ہی جاندار خطاب فرمان گے، اگے تشریف لے آؤ اور میں دعوت دیاں گا محترم جناب ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جوید صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ احمده وهو المحمود ابدا ابدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا چہرہ بھی تو نظر آئے نا، صرف سپیکر ہی نظر آئے گا۔ وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين تھوڑا پانی دے بسم اللہ
یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیو، صدر مجلس، علماء کرام اور منڈی فیض آباد کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، مجھے انتظامیہ کی طرف سے آدھا گھنٹہ وقت ملا ہے، میں انشاءاللہ اس سے تجاوز نہیں کروں گا، چونکہ رات کافی بیت چکی ہے اور آپ کا پنڈال بھی بتا رہا ہے کہ رات کافی بیت چکی ہے۔ ویسے جلسوں کا پنجاب میں یہ ماحول تو ہے، لیکن یہ ماحول صحیح نہیں ہے۔ اتنی لیٹ رات گئے تک جلسے نہیں کرنے چاہیے۔ 12-1 بجے تک جلسہ، مغرب سے شروع کریں، 12-1 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھنا صبح فجر کی نماز میں جلسے سننے والے ہیں، الا ماشاءاللہ ان میں کوئی نہیں ہوگا، مولوی بھی نہیں ہوں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ساری رات جلسہ سنیں اور فجر کی نماز نہ پڑھیں تو جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں دین کا پکا سچا چلنے والا بنائے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے۔ مجھے عنوان ملا ہے خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں آپ کی زندگی میں ایسے بے شمار پھول ایسے ملتے ہیں کہ یقین جانیے اگر ہم ان پھولوں میں سے کسی ایک پھول کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا لیں تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق پوری دنیا کے لیے نمونہ اور اپنے اندر ہدایت کا سامان رکھتی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے کائنات والو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا، بہترین اسوہ بنایا۔ ساری زندگی گزارنے کا تمہیں جو طریقہ بتلایا گیا، جو طریقہ سکھلایا گیا، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان کے ہر مسلمان پر رب العالمین نے فرض کر دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، جس کو دیکھ کے اپنے
اپنی غلطیاں درست کر سکتے ہو، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتے ہو، اپنی نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر سکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری کائنات کے لیے شفیق اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پوری دنیا کے لیے، سب کے لیے، حتیٰ کہ حیوانوں اور چرند اور پرند کے لیے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم برداشت نہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں تشریف لے کر گئے، اس نے بکری ذبح کی، ایک بکری برابر میں بندھی ہوئی تھی، ایک بکری اس نے ذبح کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوسری بکری بھی ذبح کر دی۔ آپ نے فرمایا تو نے دوسری بکری کو 2 دفعہ ذبح کیا، دوسری بکری کو 2 دفعہ ذبح کیا، اس لیے کہ پہلی دفعہ تو یہ اس وقت ذبح ہو گئی تھی جب اس کے سامنے تو نے پہلی بکری ذبح کی۔ گویا اللہ کے رسول نے یہ بتلایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کرو، چھری کو دھار بھی اس کے سامنے نہ لگاؤ، اس کو اذیت ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کسی جانور کو تکلیف ہو۔ اور ہم تو مسلمانوں کو مار کے چلے جاتے ہیں، مسجدیں ڈھونڈ کے آتے ہیں اور مسجدوں میں فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص اور آپ کی محبت اور آپ کا پیار، آپ دیکھیے کہ ایک صحابی ندی کے کنارے کے اوپر بیٹھا وضو کر رہا ہے، اور اس نے، جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہو وضو کرنے میں مزہ آتا ہے، سردی میں جب مزہ آتا ہے جب گیزر چل رہا ہو، سردی یخ ہو، پانی گرم ہو، پھر دل چاہتا ہے پانی سے ہاتھ باہر نکالو ہی نہ، چونکہ باہر نکالیں گے تو پھر ٹھنڈا لگنے لگ جاتا ہے۔ نبی کریم نے دیکھا کہ وہ ندی کے کنارے بیٹھا ہے اور وضو کر رہا ہے، 1 دفعہ دھو لیا، 2 دفعہ دھو لیا، 3 دفعہ دھو لیا، 4تھی دفعہ جب چھپکا مارنے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی کا اسراف ہے، پانی کا ضیاع ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا بہتی ندی کے کنارے بھی، حالانکہ ہم 5 مرتبہ دھوئے یا 6 مرتبہ دھوئے، وہ پانی گر کے واپس ندی میں جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بہتی ندی کے کنارے بھی اگر تم 3 سے اوپر تجاوز کرو گے تو یہ بھی اسراف ہے۔ تو جو اسلام پانی بھی زیادہ بہانے کو پسند نہیں کرتا، وہ اسلام کسی مسلمان کا خون بہانا کیسے پسند کرے گا؟ سوچئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو اور اخلاقیات کو اگر دیکھا جائے، ایک ایک چیز ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے سے، بیٹھتے کیسے تھے، کھڑے کیسے ہوتے تھے، مہمانوں سے کیسے ملتے تھے، دکان پہ گاہک بن کر کیسے کھڑے ہوتے تھے، تاجر کی حیثیت سے کیسے ہوتے تھے، شوہر کی حیثیت سے کیسے ہوتے تھے، باپ کی حیثیت سے کیسے ہوتے تھے، نانا اور دادا کی حیثیت سے کیسے ہوتے تھے، یہ ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے مشعل راہ ہے اور نمونہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، اور آپ کی تشریف فرما ہونے کی وقت ایک نو مسلم آتا ہے، وہ آپ سے آ کر کے پوچھتا ہے آپ میں محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا آپ واقعی محمد ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں واقعی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کیا آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہی محمد ہیں؟
آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی محمد ہوں۔ وہ پوچھتا گیا، آپ بتاتے گئے، آپ نے ماتھے پہ بل نہیں ڈالا۔ اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ تو خلیل ہے، جی میں خلیل، تو قسم کھا کر کہتا ہے خلیل ہے۔ اب میں قسم نہیں کھاؤں گا، زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولیں گے کہ میں نے کہہ دیا میں خلیل ہوں، پھر تو مجھے قسمیں کھلا رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، برداشت، ہمت، حوصلہ اور آپ کا یہ اخلاق تھا کہ ملنے والا جو ایک دفعہ مل کر جاتا تھا وہ دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا تھا، اور یہ ہمارا اخلاق ہے جو ایک دفعہ مل کر جاتا ہے کان پکڑتے ہوئے جاتا ہے اور دوبارہ نہ ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ بڑا فرق ہے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا، ایک خاتون ہے جو کھڑی ہے اور وہ اس کے سامنے ایک گٹھڑی رکھی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی وزنی گٹھڑی ہے اور یہ بڑھاپے کی وجہ سے اٹھا نہیں سکتی۔ آپ نے پوچھا اماں کیوں کھڑی ہو؟ کہا بیٹا کیا بتلاؤں، یہاں ایک شخص آیا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو باپ دادا کے دین سے نعوذ باللہ ہٹا ہوا ہے اور وہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے اور لوگ پھر باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس کے دین کو اپنا لیتے ہیں۔ میں نعوذ باللہ اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ بستی چھوڑ کر جا رہی ہوں اور یہ گٹھڑی وزنی ہے کہ مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ آپ نے فرمایا اماں میں اٹھا دیتا ہوں، بتاؤ کدھر جانا ہے؟ آپ نے وہ گٹھڑی اٹھائی، وہ جو آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، آپ نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا، اس کی گٹھڑی اٹھائی، سامنے جس بستی میں اس نے جانا تھا وہاں آپ نے اس کی گٹھڑی اتاری اور سلام کر کے واپس آنے لگے تو اس نے پوچھا ارے بیٹا اپنا نام تو بتاؤ، تم اتنے بھلے ہو، تم اتنے اچھے ہو، دوسروں کے کام آتے ہو، بغیر کسی معاوضے اور اجرت کے تم دوسروں کے کام آتے ہو، تم اپنا نام تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا اماں اگر میں نام بتاؤں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ نہیں بیٹا کیوں تکلیف ہوگی، آپ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا اماں میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے آپ نے بستی چھوڑی ہے۔ اس کی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں سارا راستہ ان کو کوستی چلی آئی اور یہ میرا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے میرے ساتھ چلے آئے، ورنہ تو ہم ہوتے تو گٹھڑی راستے میں پھینکتے اور کہتے بھاڑ میں جائے تو اور تیرا سامان، تو ہمیں گالیاں دیتی ہے ہم تیری خدمت کریں۔ ایک لفظ نہیں بولا اور اس اخلاق سے وہ بوڑھی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے کہا بیٹا پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اپنے ساتھ واپس لے چلو، مجھے تو لوگوں نے غلط بتایا تھا، تم تو اتنے اچھے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی اسلام پھیلایا ہے اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے آپ نے اسلام کو پھیلایا ہے، اور آپ کا یہ کام تھا ساری زندگی آپ نے ذہن سازی کی، فتوے بازی نہیں کی۔ یہی فرق ہے بنیادی ہماری تبلیغ میں، ہماری دعوت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کہ آپ لوگوں کا ذہن بناتے تھے، ذہن سازی کرتے تھے، اور ہم فتوے بازی کرتے، یہ کافر وہ کافر وہ کافر، یہ مشرک فلاں یہ فلاں یہ، ذہن نہیں بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک نو مسلم نوجوان کھڑا ہوتا ہے، مسجد صحابہ سے بھری پڑی، اور وہ نو مسلم اللہ کے رسول سے کیا سوال کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب میں آپ کی ہر بات مانوں گا، ہر بات مانوں گا، لیکن آپ میری ایک بات مانیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، جس سے روکیں گے میں رکوں گا، لیکن مجھے صرف زنا کی اجازت دیجیے۔ مسجد نبوی میں نبی کریم کے سامنے، صحابہ کے سامنے، بھری مجلس میں
آپ مجھے صرف زنا کی اجازت دیجیے۔ اب اگر آج کل کے علماء میں سے کوئی ہوتا تو پہلے تو وہ فتوے لگاتا، پھر اپنے مریدوں سے کہتا کہ اس کو باہر لے جاؤ اور اس کو تھوڑا سا بتاؤ کہ زنا کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سبق سکھاؤ۔ پھر وہ اس کی وہ لتریشن کرتے۔ صحابہ کرام بھی غصے میں اس شخص کا جو کھڑا ہوا تھا قمیض کا دامن پکڑ کے نیچے کی طرف کھینچنے لگے تاکہ یہ بیٹھ جائے۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے نبی کریم نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بالکل اس شفقت سے، محبت سے، جس طرح ایک مہربان باپ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے بڑے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر آپ نے اسے ذہن بنایا، اس کے ضمیر سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ دیکھ، تو جس گناہ کی مجھ سے اجازت چاہتا ہے، اگر یہی اجازت کوئی اور شخص مجھ سے مانگے اور وہ زنا کا ارادہ رکھتا ہو، تمہاری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ تمہارے کیا تاثرات ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہرگز برداشت نہیں کروں گا، گویا میں تو اسے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا دیکھو، جس کا تم ارادہ رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تو اس میں تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ پھر آپ نے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور 3 دعائیں دی۔ فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف کر دے، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اس کی آبرو کی تو حفاظت فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد، نبی مکرم کے سمجھانے کے بعد، ہم نے ساری زندگی اس صحابی رسول کو دیکھا، جب بھی راستہ چلتا تھا کبھی کسی گناہ کا ارادہ تو دور کی بات ہے، راہ چلتے ہم نے نظر اوپر اٹھا کر بھی چلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ساری زندگی نظریں جھکا کے رکھی۔ اہل حدیثوں لوگوں کی ذہن سازی کیجئے، یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آپ کا منہج اچھا ہے۔ اپنے اندر سے اخلاقی کمی کو دور کیجئے، اپنے اندر سے نفرت کو دور کیجئے، تناؤ اور کھنچاؤ کو دور کیجئے، اپنے اندر محبت کا بیج بوئیے، آپس میں محبت پیدا کیجئے۔ جو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے دلوں میں محبت ڈالی، رحماء بینہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے۔ رحمت عالم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اونٹ کو مسجد کے صحن میں بٹھاتا ہے، پھر خود اتر کر مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہ مارو، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ پانی کا لوٹا لاؤ، اسے بھی نہیں کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اس پیشاب کو دھوو۔ آپ نے وہ پانی کا لوٹا اپنے ہاتھ سے بہایا اور اس شخص کو فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بول و براز نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں،
یہ مسجد بولو براز کے لیے نہیں ہوتی. اسے سمجھایا. جب وہ جانے لگا اس نے اپنے دل سے دعا دی, اے اللہ مجھ پہ رحم فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما. اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع و عریض محبت کو دو بندوں کے لیے مخصوص کر دیا کہ صرف مجھے معاف فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما, اور ہمارے علاوہ کسی کو معاف نہ فرما. کہا اللہ کے رسول یہ تو سارے مجھے مارنے دوڑے تھے, میری جان تو آپ نے بچائی ہے, اس لیے میں نے صرف آپ کا نام لیا ہے. وہ حالانکہ مسلمان نہیں تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار, یہ اخلاق اور یہ محبت دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا. اور آج ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چونکہ توحید دے رکھی ہے تو جنت میں جانے سے تو ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا. میرے بھائیوں انشاءاللہ تو بڑے زور سے نکلا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی بھی شخص پر اللہ کی رحمت نہ ہو, مسلم کی روایت ہے, کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا. صحابہ بیان کرتے ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر مبارک کو یوں پکڑا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی والذی نفس محمد بیدہ, جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر مجھ پر بھی خدا کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا. صرف رفع الیدین پر ناز نہ کیجئے, صرف آمین پر ناز نہ کیجئے, فاتحہ خلف الامام پر ناز نہ کیجئے. بے شک یہ ساری سنتیں ہیں اور اللہ کے رسول کی محبوب سنتیں ہیں, لیکن جنت میں جانے کے لیے صرف ان پر تکیہ کرنا کافی نہیں ہے. بہت ساری باتیں آپ کو لینی پڑیں گی, سیکھنی پڑیں گی. حضرت معاذ ابن جبل جس کی محبت کا یہ عالم ہے, اللہ کے رسول کو وضو کرواتا ہے اور وضو کراتے کراتے کہتا ہے اللہ کے رسول انی لاحبک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے. دیکھیے میں بھی دعویٰ کروں مجھے رسول سے بہت محبت ہے, لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کا رسول کہے کہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے. آپ نے جواب میں فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک, اللہ کی قسم میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ سے کہا میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں. یہی معاذ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کے عرض کی اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. ایک سوال ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے. ہی اسکمتنی و امرضتنی و اسغنتنی, اس نے مجھے بوجھل کر دیا, بیمار کر دیا, بوڑھا کر دیا. گھن کی طرح وہ سوال مجھے کھا رہا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو اللہ رب العالمین مجھے جنت دے دے. میں اس چیز کو کروں تو اللہ جنت دے دے. حالانکہ توحید اس کا عقیدہ ہے, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, نبی کے ساتھ جھنڈے تلے جہاد کرتا ہے, رفع الیدین کرتا ہے, آمین کہتا ہے, پھر بھی پریشان ہے کہ جنت کیسے ملے گی, پھر بھی پریشان ہے کہ جنت کیسے ملے گی. میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شمع بنا لیجئے اور شمع کے پروانوں کی طرح آپ کے ساتھ, آپ کی سنتوں کے ساتھ دل لگا لیجئے. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک تم میں
مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے اس کو سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ اور آپ کے خلق میں جو سب سے پہلا خلق ہے وہ ہے ایک خدا کی پرستش، یکجائی ہو جانا اور جگہ جگہ اپنی جبین نیاز نہ جھکانا، صرف اللہ کے آگے جھکنا۔ اور یہی دعوت آپ نے مکہ میں 13 سال تک دی کہ لوگوں، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آپ کے اخلاق فاضلہ میں سے پہلا خلق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کی۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اے میرے بندے کیوں مایوس ہوتا ہے؟ میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، اپنی جبین نیاز میرے آگے جھکا تو صحیح، ارے طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دستے سوال اٹھا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ اسی لیے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا داتا تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں اور پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے میں ان سے دور ہوں یا ان کے قریب ہوں، انہیں بتا دیجئے گا کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تو ہمارے کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ تو مجھے پکارنے کے لیے بغداد والے کو آوازیں دیتا ہے، بغداد والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاڑکانہ والی سرکار بھی تم سے دور ہے، پاک پٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحن اقرب، ہم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ میں نے تو کوئی سیڑھی لگانے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی، میں نے کوئی زینہ لگانے کی جگہ نہیں چھوڑی، میں تو اتنا قریب ہوں، اپنے اور بندے کے درمیان میں نے کوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ اب تو سیڑھیاں کہاں لگائے گا؟ اسی لیے قرآن میں اللہ نے انبیاء کی جو دعائیں بتلائیں، ساری کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اللہم سے شروع ہوتی ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی چیز ان دعاؤں میں شامل نہیں۔ آپ کے باپ، پوری کی پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کے حضور دعا کی تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے قصور ہمیں معاف نہ کیے تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے سیکھے اور انہی پر توبہ کی،
اللہ رب العالمین نے آپ پر توجہ فرمائی، آپ کی قصور کو، آپ کے خطا کو رب العالمین نے معاف فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، کشتی منجدار میں پھنسی، قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا، دریا میں ڈال دیا گیا۔ مچھلی کو حکم ہوا نوالا بنا لے، مچھلی نے نوالا بنایا، جیسے مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا، اندھیروں میں پکارا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ فیض آباد والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کا۔ کس کا نام آیا یونس علیہ السلام کے لبوں پر؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ یبعثون، ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں کس نے بتلائی؟ قرآن ہمیں کس نے دیا؟ آمنہ کے لال نے۔ آپ کی زندگی کو مشعل راہ بنا لیجئے، آپ کی توحید بھی بہتر بنے گی، ہر جائی ہونے سے رب العالمین آپ کو بچائے گا، یک جائی بنے گا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ارے در در پہ جھکنے والوں، ایک اللہ کے آگے جھکنا سیکھ لو۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلق ہے، پہلا اخلاق ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، آخرت میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خیر خواہی فرمائیں گے۔ ساری کی ساری کائنات پریشان حال کھڑی ہے، رب العالمین حساب نہیں لیتا۔ لوگ آدم علیہ السلام دیگر انبیاء کے پاس جا رہے ہیں، کسی کو جرت نہیں کہ رب العالمین کے سامنے کوئی سفارش کرے، آخر رحمت عالم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا، سجدے میں ڈلنے کے بعد میری زبان پر اللہ وہ الفاظ جاری کرے گا جو فرمایا آج مجھے یاد نہیں، اسی دن رب العالمین مجھے سکھلائے گا، میں وہ الفاظ اپنی زبان پہ لاؤں گا، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں گا، سجدے میں پڑا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کے رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک جوش پیدا ہوگا، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے۔ آپ کی التجاؤں نے، آپ کی دعاؤں نے میری رحمت کے سمندر میں ہلچل مچا دی۔ آپ مانگیے، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، سوال کیجئے نوازا جائے گا، سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ ساڈا پیر محمد جڑا آمنا دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینو بھی وکھال وے۔ ساڈا پیر محمد جڑا آمنا دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینو بھی وکھال وے۔ چھڈ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو، او پیر تمامی پیران دا
بھی ہے سردار امیراں دا، رہبر کل فقیراں دا، کر اس دی تابعداری نو، چھڈ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو، جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے، تد نبی محمد بولن گے، تو بخشی امت ساری نو۔ ہماری یہی ایک دعوت ہے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف منہ کر لیجئے، اور محمد عربی ساری قیادتیں ختم کر کے محمد عربی کی قیادت کو اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں نے 5 منٹ مقررہ وقت سے زیادہ لیا ہے، اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ ویسے میں مولوی منظور نہیں ہوں کہ لوگ جو فرمائشیں کریں گے میں سناتا رہوں گا۔ یہ ایک فرمائش آئی ہے جی، نرہل پنجاب کا ایک ماحول ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، گر ظلمتوں کے ہر سمت چھا گئے بسیرے، گر ظلمتوں کے ہر سمت چھا گئے بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔